آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں فہمیدہ ریاض کی ایک نظم سے جو مجھے تو خیر بہت پسند ہے، لیکن یہاں پر فٹ بھی بہت بیٹھتی ہے، اور وہ ہے: تم بالکل ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی؟ وہ مورک تھا وہی گھامڑ پن جس میں ہم نے صدی گوائی، آخر پہنچے دوار تمہارے، بدھائی ارے بھائی بہت بدھائی۔ یہاں پہ فہمیدہ ریاض صاحبہ جس سے بات کر رہی ہیں اور جو مطلب ٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ہم نقطہ اٹھانے جا رہے ہیں آج وہ بڑا اس پہ بیٹھتا ہے اور ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں یعنی کہ بر صغیر میں، ہم نے ساؤتھ ایشیا میں، یہ پہلے بھی میں آپ کو ویلاگس بتاتی رہی ہوں کہ ہماری جو ساؤتھ ایشین اس وقت جو پالیٹکس ہے اس میں ایک شفٹ نظر آئے گا آپ کو واضح طور پر۔ پہلے بنگلہ دیش پہ الیکشنز ہوئے، وہ کیا ہوئے، پاکستان میں الیکشنز ہوئے، اب بھارت میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور بھارت میں الیکشنز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مودی صاحب کی حکومت ہے وہ مطلب اسی ڈیکیڈ میں بنی تھی، لیکن اسی ڈیکیڈ میں 21 سینچری میں ایک تبدیلی کا عنصر بھی ہم نے اپنی سیاست سے جوڑ لیا تھا۔ اب وہ عمران خان پاکستان میں ہوں یا عام آدمی پارٹی والے آنند کیجریوال صاحب بھارت میں، دونوں ہی نے ایک ہی منتر اپنایا، دونوں ہی کی ایک سی شخصیت ہے، اگر کہا جائے تو دونوں کی پولیٹیکل ٹیکٹکس بھی سیم ہے۔ وہ 21 سینچری کے ایسے دور میں تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہی سیاستدان، وہی کانگریس بھارت میں، وہی مودی سرکار، اب معاملہ بدلنے کا ہے تو ایک عام آدمی پارٹی نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم تبدیلی لا کے دکھائیں گے۔ وہیں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی عام آدمی پارٹی جیسا عام، یعنی کہ بالکل کامن مین کو ریچ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بنیاد وہاں پر کس نے رکھی اور یہاں پہ کس نے رکھی، وہاں انا ہزارے تھے، یہاں بہت سارے تھے، لیکن اس میں مقصد صرف اتنا ہے کہنے کا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب ملک میں الیکشنز اور انتخابات ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، آگے پیچھے سینٹر میں کوئی کرپشن کے کیسز بھی نکل رہے ہیں، لیکن واہی مودی سرکار بھی ہم جیسے ہی نکلے انہوں نے بھی ٹوپی اور مفلر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، جس کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں، جس کو کورٹ کی ڈیٹ ملتی ہے وہ یا تو بی جے پی کی ٹوپی پہن لیتا ہے یا بی جے پی کا مفلر اپنے یا پٹکا ڈال لیتا ہے، اور اس کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ فری ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عمران خان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ڈرائی کلیننگ سروس سے آپ گزر کے بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو مودی سرکار ہے اس کو اپنی کولیشن پارٹیز تو خیر بہت ہیں، لیکن ان میں سے 9 جماعتیں ایسی ہیں جن میں سے جو ان کو تھریٹن کرتی ہیں، اور آنند کیجریوال عام آدمی پارٹی جو دہلی میں بہت زیادہ ان کی حکومت ہے، وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کے خلاف اب ایک اور ہم نے دیکھا کہ کیس بنایا گیا، شراب کے جو ٹینڈرز دینے والا کیس ہوتا ہے وہ بنایا گیا، اور کیجریوال صاحب کو حراست میں لے لیا گیا، اور اب وہ جیل سے بیٹھ کر پیغام دیتے ہیں۔ اب آپ میرا اشارہ سمجھ تو گئے ہوں گے، تو انہوں نے جیل جانا کوئی ایسی اپنے لیے کوئی انفارچونیٹ ہیپننگ نہیں سمجھا، انہوں نے سوچا دس از این اپرچونٹی، آئیے چلے میں یہاں سے میسیجنگ کرتا ہوں، یہاں سے میں سیاست کو گرم رکھتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ایسا کون کر رہا ہے؟ بہرحال کیجریوال صاحب کی جو بیگم ہیں، جو ان کی وائف ہیں، وہ ان کے پیغامات جو ہیں وہ ان پیغامات عوام تک پہنچاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بانی پی ٹی آئی کے پیغامات جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اور جو چیز بہت کامن ہے کیجریوال صاحب میں اور عمران خان صاحب میں، وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے جان چھڑانی ہے، ہم نے ان چور ڈاکوؤں سے جان چھڑانی ہے جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ بھارت میں بھی مور اور لیس یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کرپشن کیسز بہت سارے ہیں، لوگ بہت سارا پیسہ کھا چکے ہیں اور کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے تو آپشن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ ایک چیز کو ہٹا کر دوسری طرف لانا کیا چاہتے ہیں؟ دیٹ از دا کویشچن، اور اس کویشچن کا جواب نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نہ ہی کیجریوال صاحب کے پاس ہے۔ اسی لیے ہم اس مڈ وے میں آ کے کھو سے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا متبادل ہو کیا سکتا ہے۔ اگر ہم نے پرانے سیاستدانوں کو چلتا کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے اسٹیبلائز کرنا ہے کہ ہم ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو کی طرح سامنے آئیں۔
ہمارے ہاں تھرڈ آپشن آبسلیٹ ہو گیا ہے. ہم یا تو مطلب اب آپ دیکھ لیجیے جیسے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ کانگریس، بی جے پی، یہ آلموسٹ ختم ہو گئی جماعتیں. اس کے بعد پی ایم ایل این کو آئی کے آیا تو پی ایم ایل این کو بالکل ہی دیوار سے لگایا گیا. پھر پی ایم ایل این نے بھی اب اچھا کیا برا کیا، ان کی بھی سیاست اب پنجاب میں ہی رہ گئی ہے، وہ اب ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آئے. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی بھی اگین کرپشن کے اوپر ان کا ہیمر ہوتا تھا، کرپشن چارجز. کیجریوال صاحب نے بھی یہی مانترا اپنایا. اس کے بعد اب کیجریوال صاحب کے اوپر جو ہے وہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، جو کہ بالکل مودی سرکار کے نیچے کا ایک ادارہ ہے، وہ ان کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے. ہمارے ہاں نیب ہے، اور اس طرح سے نیب زدہ ہو جاتے ہیں لوگ اور سزا یافتہ بھی ہو جاتے ہیں لوگ. تو ہم صرف نیبرز نہیں ہیں، ہمیں بہت کچھ کامن بھی ہے. بہت کہا جاتا تھا انڈین ڈیموکریسی کے بارے میں کہ انڈین ڈیموکریسی، لیکن انڈیا میں اب ڈیموکریسی نام کو ہی رہ گئی ہے. اب یہ جو انکنونشنل پولیٹیکل ٹیکٹکس اپناتے ہیں کیجریوال صاحب اور عمران خان صاحب، لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ زمین پر بیٹھ جائیں گے، کیجریوال صاحب کہیں گے دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. ہمارے یہاں عمران خان صاحب بھی جب ان کو بوریت فیل ہوتی ہے، لگتا ہے ڈسکنیکشن آ گیا ہے ان میں اور عوام میں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ ڈی چوک آ جاؤ اور وہاں پہ دھرنا دیں گے. تو ہمارے ملک میں دھرنا اور اس ملک میں کبھی بھی بیٹھک لگ سکتی ہے. اگین ان کی جو اس حرکت سے یا ان ٹیکٹک سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بن نہیں پاتی. نہ وہ کیجریوال صاحب کی پارٹی میں بن پائی، نہ وہ پی ٹی آئی میں بن پائی. اس کے بعد ہم اگر آ جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور کیجریوال صاحب بڑے پاپولسٹ ہیں. تو پاپولسٹ ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. پاپولسٹ ہونا، عوام کا مینڈیٹ رکھنا، عوام کے ساتھ ایک کنیکشن ہونا، یہ کیسے مطلب یہ کوئی غلط چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے پاپولسٹ ہونا غلط کیسے ہے؟ اور کیا یہ لوگ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں؟ کیا ان کو گیٹ کیپرز اگر نہ روکیں اور گیٹ کیپرز ان کی مائنڈنگ نہ کریں تو کیا یہ لوگ بہت ساری بھرمار میں ان کو جوائن نہیں کریں گے؟ تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو اپنی پسند سے کسی کو چوز کرنے دیتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن اب مسئلہ ہے کشمیر کا بھی، مسئلہ ہے لاہور کا بھی. اب ہم دیکھ لیں کہ لاہور میں جناب پنجاب میں سیاست ہے نواز شریف صاحب کی، تو سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کی، اور تو صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں ہے اور نون لیگ کا گڑھ ہے. تو وہ جو ہمارا ایک پورا تاثر ہے وہ یہی جاتا ہے کہ اچھا دس از ہز اینڈ دس از دیئرز. لیکن ہمارے ہاں جو ہے پولیٹیشنز جو ہیں وہ میچور نہیں کر پاتے. اور اگین جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیجریوال صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو لے جایا گیا، پھر باقی سارے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر چارجز ڈالے گئے اور سب کچھ ہوا. کیجریوال صاحب نے بھی اب جیل کاٹ رہے ہیں، خان صاحب بھی جیل کاٹ رہے ہیں. دونوں نے ہی یہ نہیں سیکھا کہ اگر ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے تو اس نظام کے بدلے نظام چاہیے کون سا. تو اگر یہ ڈیفائن ہو جائے کہ ان کو آلٹرنیٹیو میں لانا کیا ہے، واٹ از دیئر آلٹرنیٹیو، بیکاز اٹ کین ناٹ بی اس کو اٹھا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو. بیکاز ہم ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں جہاں کرپشن نہ صرف میجر نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی نہیں جا سکتی. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کوشس. پر کوئی کلیئر کٹ آپ کو کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ مطلب دے ڈونٹ ریئلی ہیو دا پروسیکیوشن دیٹ ون نیڈس کہ ان کو مکمل طور پر سزا دے دی جائے. لیکن آنند کیجریوال صاحب اب جیل میں ہیں، عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں. ہوپ فلی دے ول ٹیک دا ٹائم آؤٹ ٹو تھنک کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے. اور جاتے جاتے پھر وہی نظم کا ہم حوالہ دیں گے. تم بالکل ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی؟ وہ مورخ تھا وہ گھامڑ بن جس میں ہم نے صدی گوائی. آخر پہنچی دوار تہوارے، بھائی بدھائی ہو، بہت بدھائی.